صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بوجوده وعلومكم في الدار الآمين إلى أصحابه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يوسف بن الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على أهل الشام وفيها جنس وقال إن هذا منهي عنه فقالوا نحن أعلم بهذا منك إنما يكره الكبير وأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال وأعرض عن الجاهلين. مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارک کی تفسیر میں ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خذ العفو، آپ پکڑیں لازم عفو کو، یعنی درگزر، اور امر فرماتے رہیں بھلائی کا، وأعرض عن الجاهلين، اور جاہلین سے اعراض فرمائیں، اس پہ وہ دلائل ذکر فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ثابت بن عبداللہ عمر، یہ ثابت جو ہے یہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ جو ہے وہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہوں گے. ثابت بن عبداللہ بن عمر ایک قافلے سے گزرے علاقیر میں اہل شام کا مقابلہ تھا. وقتی آپ جرف تو ان کے جانوروں کے گلے میں گھنٹی، یہ گھنٹیاں جو کی ہیں گلے میں ڈالی ہوتی ہیں جانوروں کو. تو حضرت ثابت نے فرمایا ان سے کہ ان هذا منهي عنه، کہ نہیں اس کو تو منع کیا گیا، یہ بھی تو ایک مضامین یعنی ایک گانے بجانے کے قسم کے آلات میں سے ایک چیز ہے، وہ بھی تو گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ منع ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، نحن اعلم بهذا منك، ہم تم سے زیادہ اس مسئلے کو جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منع فرمایا ہے یا حضور پاک نے جو منع فرمایا ہے وہ مراد ہے جناب جن کی بڑی بڑی گھنٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹی سی گھنٹی ہے جس میں کوئی حرج نہیں. وہ باہر یعنی انہوں نے آگے حضرت عمر کے پوتے تھے، لیکن اس طرح جب جواب دیا تو حضرت ثابت چپ کر گئے، اور اس کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی کہ وأعرض عن الجاهلين، کہ بھائی جاہلوں سے کیا بات ہے؟ بھائی اگر ایک چیز بڑی حرام ہے تو وہ چھوٹی سی حرام ہے. اب دیکھو نا، مرد کے لیے سونا پہننا حرام، ایک بادشاہ پہنے کو حرام ہے اور ایک سونا پہنے کو حرام. اسی طرح شراب حرام، قدیم ہو قدیم ہو حرام، اس کا جہاں ایک گلاس حرام ہے وہاں ایک کپڑا بھی حرام. اسی طرح جتنے آلات موسیقی، جو آلات استعمال ہوتے ہیں موسیقی میں، یہ طبلہ ہے یا ان کے ہارمونیم قسم کی چیزیں ہیں یا آج کل جدید پاپ میوزک کے آلات ہیں، سب حرام ہے. یہ مضامین شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا. اور جن احادیث سے مبارک سب کی اجازت ہے اس کی بھی تفصیل اتنا ہے کہ اگر کوئی شادی کا موقع ہے، جیسے گھروں میں مٹیاں گندی ہو جاتی ہیں اور خوب
اپنے اپنے علاقائی باتوں میں کچھ گاتی بھی رہتی ہیں، اور کسی نے کوئی کام لے لیا، کسی نے کوئی دیر لے لی، بجا نہیں، اس قسم کی بات جو ہے وہ جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس سے استدلال کر شادیوں میں مطربہ کو بلائیں یا مغنیہ کو بلائیں یا گانے والیوں کو بلائیں یا گانے والے مردوں کو بلائیں اور وہ آلات اور مضامین کے ساتھ گانا گائیں، یہ تو حرام ہے، اس کا سما بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے اور بجانا بھی حرام ہے اور اس کا کسب بھی حرام ہے اور سمن بھی حرام ہے، اس کی ہر چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرت جو ہے اللہ کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو اگر کہیں دور سے بھی آواز آتی تو کانوں میں انگلیاں دیتے کہ بھئی یہ آواز بھی میرے کان میں نہ گزرے، یعنی اتنی احتیاط فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا سرکار دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، اور خود آپ اندازہ کریں کہ جس سفر کی قیادت کرنے والی ذات جو ہے وہ سیدنا محمد رسول اللہ، اور آپ کے ساتھی کون تھے؟ اصحاب رسول اللہ، جو آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور آپ کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ صحابیات ہیں۔ تو ایک صحابی اونٹوں کے آگے، جیسے عرب کو عادت ہے کہ جب یہ لمبا سفر کرتا ہو تو اونٹ کے آگے یہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں، اور خدا کی شان ہے کہ اونٹ کو بھی اس گنگنانے سے مزہ آتا ہے اور وہ اس موسیقی سے حد اٹھا کے بس تیز تیز چلتا ہے۔ تو اس لیے ایک صحابی نے آگے مسجد پڑھنی شروع کی اور آواز ان کی بڑی پیاری تھی ماشاءاللہ۔ تو ہم خود اندازہ کریں کہ وہ کوئی گانے والے آدمی نہیں تھے، بلکہ وہ مسجد پڑھ رہے، اور حضور پاک کے سامنے کوئی غلط بھی تو نہیں پڑھ سکتا، یعنی کوئی ایسی بات کر رہا ہو جو شرعاً غلط ہو، یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو فوراً روک دیتے۔ لیکن اس کے بعد حضور پاک نے فرمایا کہ رفقاً بالقواعد، آپ نے اپنے صحابی سے بتایا کہ بھائی آواز ایسا کرو، اور نہیں دیکھتے کہ عورتیں سفر کر رہی ہیں اور عورتوں کے دل تو شیشے کی مانند ہوتے ہیں، یہ تو کبھی آواز میں بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں اور کبھی باتوں میں بھی ٹھوکر کھا جاتی ہیں۔ عورتیں جتنی اپنے آپ کو مضبوط سمجھی اتنی ہی کمزور دل ہوتی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع کرنا۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل ہیں، اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ گانا بجانا جو ہے، یہ موسیقی جو ہے، دراصل یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور انسان کو گمراہ کرنے میں اور انسان کو صراط مستقیم کے ہٹانے میں ان چیزوں کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے۔ لہذا ان سے ہر ممکن طریقے سے آدمی کو اجتناب چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی نعت پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کوئی مدح پڑھتا ہے، تو وہ بھی آلات پہ نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی ایسے نعت کا اپنی آواز کے ساتھ حضور پاک کی شان میں قصیدے پڑھے، جیسے کہ حضرت حسان، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑے بڑے شعراء حضور کی شان میں لکھتے بھی تھے اور پڑھتے تھے۔ حتیٰ کے بعد کا صاحب جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مرویہ، اسی طرح بعض کلمات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ثابت، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ کوئی موسیقی کا آلہ نہ ہو، یعنی کوئی بجانے والی چیزیں نہ ہو، بلکہ مجرد وہ اپنے حسن کے ساتھ، آواز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھے تو کوئی حد نہیں۔ وقول البخاری رحمہ اللہ تعالی العرف المعروف، اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف، عرف کا کیا معنی؟ یاد رکھو، عرف کا معنی ہے معروف، یعنی ہر بھلا کام، ہر بھلی بات۔ اچھا آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت انسانی ہے، یعنی ہر انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کو بھی اچھی بات اچھی لگتی ہے اور بری بات بری لگتی ہے، یعنی وہ بغیر عالم بھی نہیں، کچھ نہیں،
بالکل ان پڑھ ہے، جاہل ہے، لیکن وہ بھی سمجھتا ہے کہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے۔ اس کو کوئی آدمی مثلاً کہے بھی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نہ بھی پڑھے لیکن سمجھتا ہے کہ اچھی بات ہے۔ اس کو اگر کوئی آدمی کہے کہ جی نعوذ باللہ چوری کرو، ڈاکہ مارو، قتل کرو، وہ سمجھتا ہے یہ بری بات ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عرف کے معنی میں ہر خیر کی چیز، ہر بھلائی والی چیز، ہر اچھی چیز جو ہے وہ آ گئی، اور جب آپ بھلائی کا امر فرمائیں گے تو لازمی بات ہے کہ برائی سے بھی روکیں گے۔ تو دو چیزیں آتی ہیں قرآن میں، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض جماعتیں جو ہیں وہ مثبت انداز میں صرف بھلائی کا امر کرتے رہتے ہیں، نہی عن المنکر میں زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بھلائی کے کاموں میں لگ جائے گا تو برائی سے تو خود بخود رک جائے گا۔ اگر ہم ایک آدمی کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لے آئے تو وضو کرے گا، مسجد میں آئے گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ مسجد میں گزریں گے، تو جب وہ نماز میں آ گیا برائی سے تو خود بخود رک گیا۔ اگر ہم نے اس کو قرآن پڑھنے پہ لگا دیا تو لازمی بات ہے کہ برائی سے رک گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں حکم دیے کہ امر بالمعروف بھی کریں، اور اگر کہیں برائی ہے تو اس کو بھی روکیں۔ یعنی آپ کے سامنے کوئی منکر کام ہو رہا ہے، اذا من رہا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ علاقے کے وڈیرے ہیں، سردار ہیں، چودھری ہیں، تو آپ قوت سے برائی کرو، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کرو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا سمجھیں اور ان سے علیحدہ ہو جائیں، لیکن یہ آخری درجہ ہے ضعیف الایمان۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرف والمعروف والصابر والزبیر والصبی وقتادہ وابن جریر وغیر واحد وعطاء بن جریر انه يقال افضلیتہ معروفا وعارفا وعارفا، یعنی اس کا معنی وہی ہے، معروفا عارفا، عارفتا مادہ جو ہے مادہ وہی ایک ہے، وہ کل ذالک بمعنی المعروف، سب معنی جو ہے بھلائی کا۔ وقد امر اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یامر عبادہ بالمعروف ویدخل فی ذلک جمیع الطاعات وبالاعراض عن الجاہلین۔ میرے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے بندوں کو آپ امر فرمائے بھلائی کا۔ مجھ سے فرماتا ہے کہ جتنی اللہ کی طاعت کے کام ہیں یہ سب کے سب جو ہیں بھلائی میں شامل ہیں، معروف کے اندر شامل۔ وبالاعراض عن الجاہلین، اور جاہل لوگوں سے بلا وجہ بچانا ڈالے بلکہ اعراض فرمائے۔ وذلک وإن كان امرا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه تعذیب لخلقه باحتمال من ظلمهم وعذب علیہ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ظاہر آیت مبارک میں یہ امر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن آپ کی امت بھی اس حکم میں شامل ہے، کیونکہ مقصود جو ہے وہ آپ کی پوری امت کو اور پورے اللہ کی مخلوق کو ادب سکھانا ہے۔ احتمال من ظلمهم وعذب علیہم، یہ تمام اس کا کہ کوئی ان پہ ظلم کرے یا تجاوز کرے، لا بالاعراض عمن جعل الحق الواجب من حق اللہ ولا بالسبع عمن كفر بالله وجعل وحدانيته وهو للمسلمين حرب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعراض کا معنی یہ ہے اگر کوئی آپ پہ زیادتی کرے، ظلم کرے، آپ اعراض کریں، اس پہ زیادتی کا بدلہ زیادتی سے یہ معنی نہیں کہ وہ کفر کرے، شرک کرے، بدعات میں الجھا رہے تو آپ حق واپسی نہ کریں، یہ معنی نہیں ہے کہ اگر جاہل بدعات میں پڑے ہیں، اگر جاہل شرک میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو توحید کی تقریر بھی نہ کریں، یہ معنی نہیں ہے اعراض کا۔ اعراض الجاہلین کا معنی یہ من ظلمهم فاعتملهم فاعتدى علیہ، کہ کوئی ان کو ظلم کرے یا اعتدا کرے تو چلو تم ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دو، کسی نے گالی دی ہے تو گالی کا بدلہ گالی سے نہ دو، کسی نے تم پر زیادتی کی ہے تو تم زیادتی نہ کرو۔ یہ مانا نہیں کہ جاہل بدعت میں پڑے رہیں، شرک میں پڑے رہیں، تم توحید کی تقریر بھی نہ کرو، یا وہ نماز نہیں پڑھتے تو تم ان کو نماز کا بھی نہ کہو، اعراض کرتے ہو یہ جاہل ہے چھوڑو بدل کا، وہ تو ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم امر بالعرف تو کریں،
لیکن یہ اعراض کا معنی وہ ہوتا ہے کہ گالی کا جواب گالی سے نہ دو، برائی کا جواب برائی سے نہ دو، کسی کی سختی کا جواب سختی سے نہ دو، بلکہ اس کا معاملہ جو ہے نرمی کے ساتھ کرو۔ جیسے کہ حدیث مبارک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سلمن کا داغا، جس نے تم سے توڑا ہو رشتہ اس سے جوڑنے کی کوشش کرو، اور آپ نے فرمایا عادل من حرم کا، جو تمہیں معلوم کرے کسی چیز سے تم اس کو دیا کرو، واہ امن ظالم کا، جو تم سے زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کافروں نے زیادتی کی میرے محبوب نے معاف کر دیا۔ آپ نے اپنے بدلے میں تو کسی ایک کافر کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مثالیں ہیں، جیسے قتل کی ہے جو حضور کی شان میں تنقید کرتا تھا اور نعوذ باللہ ہجوم کرتا تھا، اس کو حضور نے عمل دیا، کیونکہ نبی کی تنقید کرنا جو ہے وہ تو کفر ہے، اور ایسا شدید کفر ہے کہ وہ بندہ زندیق ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی تو سزا ہی موت ہے شریعت، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی حکم عطا فرمایا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا بالصف، ایسا نہ کرے کہ جو کافر ہیں یا اللہ کی توحید سے جاہل ہیں تو ان کو تقریر نہ کرے یا دعوت نہ دینا، بلکہ لازم ہے کیونکہ یہ تو مسلمان کے ساتھ جنگ ہے۔ وقال سعید بن ابی عروبہ قتادہ فی قوله تبارک و تعالی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال هذه اخلاق امر الله بها نبيه صلی اللہ علیہ وسلم ودله علیہا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت مبارک میں یہ اخلاق کریمہ ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ نے دلالت فرمائی۔ وقد اخذ بعض الحکماء هذا المعنى فسبقه في بيتين فيهما جناس، بعض حکماء نے اس آیت کا ترجمہ جو ہے چند شعروں میں بھی کیا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف كما وأعرض عن الجاهلين ولن في الكلام لكل الأنام ومستحسن بالجاهلين۔ اللہ کا حکم ہے کہ درگزر کرو، اللہ کا حکم ہے کہ بھلائی کا عمل کرو اور اعراض کرو جاہلوں سے، ولن في الكلام لكل الأنام، ہر بندے کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ یہ نرمی سے بات کرنا جو ہے تمہاری عزت میں اضافہ کرتا ہے کہ درست طریقے سے بات نہ کرو، کسی کو گالی گلوچ سے بات نہ کرو، یا کوئی آدمی بیچارہ بات کرے تو فوراً جھڑک دو، نہیں، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھاؤ۔ وقال بعض العلماء الناس رجلان ورجل محسن فخذ ما أطالك من إحسانه ولا تكلف فوق طاعته ولا ما يحرجه، وأما مسيء فمره بالمعروف فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه فلعل ذلك أن يرد كيده۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ اگر انسان نیک ہے تو وہ جو کچھ تمہیں دیتا ہے زکات میں صدقات میں قبول کروا لو، اور جو عبادت کر رہا ہے اس کو زیادہ باریکی میں تدقیق میں نہ ڈالیں، اس کو کسی حرج میں نہ ڈالیں، وہ قبول فرما لیں۔ اگر وہ برا بندہ ہے تو وہ امر بالعرف، اس کو بھلائی کا حکم کریں، اس کو اچھی باتوں کو سمجھائیں، لیکن اگر وہ پھر بھی اپنی گمراہی پہ سرکشی پہ جمع رہے اور اپنی برائی کو نہ چھوڑے تو پھر تم اعراض کرو، پہلے تم امر بالمعروف کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن وہ ایسا برا ہے کہ بالکل جہالت میں آ گیا ہے، بالکل نہیں چھوڑتا ہے، تو پھر ایسے بندے سے اعراض کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے سے وہ لوٹ آئے اس مکر سے، اور اسی طریقے سے تو اس کے مکر کو رد کر سکے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ادفع بالتی
احسن السیئۃ، برائی کو بھلائی سے رد کرو، برائی کا جواب برائی سے نہ دے۔ ہم جانتے ہیں کہ کافر ہمیں کیا کہتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے بیٹے بناتے ہیں، اللہ کی بیوی ثابت کرتے ہیں، اتنے جہل کے باوجود خدا ان کو روزی بھی دیتا ہے اور جینے بھی دیتا، اور نہ چاہے تو 1 منٹ میں برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ اور اپنے اللہ سے پناہ مانگو شیطان کے حملوں سے اور شیطان کے آنے سے مساوس سے، اور اسی طرح فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھلائی اور برائی۔ ادفع بالذی ہی احسن، اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو اچھے طریقے سے کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے، ہو سکتا ہے جو تیرا دشمن ہے اللہ اس کو بھی دوست بنا دے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا لیکن یہ برائی کے مقابلے پہ بھلائی کرنا، گالی کے مقابلے پہ دعائیں دینا، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جن کو اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اس کو نہیں حاصل کر سکتے مگر وہ لوگ جن کے نصیبے میں اللہ نے لکھ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ 3 مقام پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک وہ آیت ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اس کے آخر میں بھی جا کے فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اس کے اندر بھی وہی ہے إِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو تینوں مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے، لیکن اور پھر بھی وہ کریں تو تم شیطان کے فتنے سے پناہ مانگو۔ تو معلوم یہ ہوا علماء نے کہا کہ 3 آیتوں میں اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان سے پناہ پکڑو اللہ کی، اور اللہ کی پناہ میں آ کے شیطان کے حملے سے بچ جاؤ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیطان لوگوں کو لڑائی کے وقت زیادہ گمراہ کرتا ہے۔ جب 2 آدمی لڑ رہے ہوں نا، وہ شیطان کو موقع ملتا ہے، پھر سمجھے کہ یہ دونوں شیطان کا شکار نہیں، وہ اس کو اور بھڑکائے گا، اس کو اور بھڑکائے گا، معاملے قتل تک چلے جائیں۔ آپ دیکھتے نہیں معمولی پانی کا جھگڑا ہوتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے، معمولی سی جائیداد کا جھگڑا ہوتا ہے اور قتل ہو جاتا ہے۔ اچھا جائیداد وہی پڑی رہتی ہے، بندے دونوں مر جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ملعون چیز ہے کہ وہ جائیدادیں وہی رہ جاتی ہیں، وہ زمینیں وہی رہ جاتی ہیں، لیکن بندے جو ہیں وہ اپنی گمراہیوں میں آ کے، اپنی جھوٹی لذتوں میں آ کے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ علماء نے تاریخ میں ایک حکایت لکھی ہے، اللہ عالم خدا جانتا ہے اس کی صحت کو، کہ سابقہ کتابوں کی روایات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بہرحال لیکن جو فائدہ مند روایت ہو علماء نقل کرتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ 3 آدمی تھے، دوست تھے، اور وہ سفر میں تھے، ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ راستے میں ایک خزانہ مل گیا، ان کو 3 اینٹیں بڑی بڑی سونے کی ملی۔ اب جناب وہ تینوں چل رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں کہ گھر پہنچے، وطن میں پہنچے، اور ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ایک مقام پہ جب پہنچے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں اب راشن ہمارا ختم ہو گیا ہے اور ہم جنگل میں سفر کر رہے ہیں کہ کوئی اور ڈاکو نہ پڑ جائے جو ہم سے چھین لے، تو ہم 2 آدمی یہاں انتظار کرتے ہیں اور ایک بندہ جا کے اپنی بستی جو ہے اس سے راشن ضرورت کی چیزیں خرید کر کے وہ پھر جنگل میں فلاں جگہ پر یا واپس آ جائے، ہم انتظار کریں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو ایک آدمی چلا گیا سودا لینے کے لیے، 2 ساتھی جو تھے وہ بیٹھ گئے۔ اب ان دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی 3 اینٹیں ہیں اور ہم 3 آدمی ہیں، برابر تقسیم کریں گے تو ایک اینٹ ملے گی، اور اگر ہم دونوں متفق ہو جائیں اور وہ جب آئے تو اس کو مار ڈالے تو
ڈیڑھ اینٹ مل جائے گی، والے تو بدے ہو جائیں گے۔ تو ان دونوں آدمیوں نے اتفاق کر دیا کہ جب ہی وہ بندہ واپس آئے تو موقع پاس کر جس وقت موقع ملے گا اس کو واپس۔ اور وہ جب راشن لے کے لوٹنے لگا تو اس کے دل میں خیال آ گیا کہ بھائی 3 اینٹیں ہیں، اب یہ تقسیم کرنی پڑے گی، اور اگر میں کوئی اچھی چیز کو حلوہ شلوا کو مٹھائی لے لوں اور اس میں زہر ملا دوں، دونوں مر جائیں گے، 3 اینٹیں تو میری ہو جائے گی، تو مجھے 3 اینٹیں مل جائیں۔ تو اس نے جناب کھانا لیا اور اس میں زہر وہر ملایا، اور جب آیا وہ پہنچا تو وہ تو مشورہ کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے مارا، اس کو مار دیا۔ مارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بھائی وہ بندہ تو مر گیا، اس کو دفن کیا، کھڈا کھودا، گڑے میں ڈالا، مٹی شٹی ڈال دی، کہا کہ چلو وہ کھانا لے آیا ہے، اس کا کھانا تو ہم کھا لیں۔ دونوں بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، دونوں بھی مر گئے، اور اینٹیں جو تھی وہی کی وہی رکھ۔ تو یہ دنیا کی مثال ہے جو علماء نے صاف کا کتاب میں دی۔ اسی طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بڑے بزرگ بھی تھے، اور بہت بڑے فارسی کے مایا ناز خطیب بھی تھے، اور مایا ناز ادیب بھی تھے، اور بڑی بڑی عجیب حکایات لکھی ہیں دنیا کو ہدایت کی۔ ان نے فرمایا کہ ایک دن ایک آدمی جو تھا وہ جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جناب اس کے پیچھے شیر آ گیا، تو شیر سے بچنے کے لیے وہ دوڑا اور آگے ایک بہت بڑا گہرا گڑا تھا، اس نے کہا جو یار اسی میں چھلانگ لگا دے، اس کے اندر چھلانگ لگا کے نیچے نہیں آتا شیر۔ جب دیکھا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ابھی عجیب بات ہو گئی، اگر میں رکتا ہوں تو پیچھے شیر آنے والا ہے، اور چھلانگ لگاتا ہوں تو آگے اژدہا کھاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ ساتھ ایک درخت کھڑا تھا، درخت پہ چڑھ گیا۔ درخت پہ جب چڑھ گیا تو شیر نیچے آ کے کھڑا ہو گیا، اب شیر بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ درخت پہ بیٹھا ہوا، اور وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر گرتا ہوں تو یا تو شیر کے نلغے میں جاؤں گا یا سیدھا گڑے میں گروں گا، نیچے اژدہا بیٹھا ہوا۔ اسی پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اوپر جو دیکھا تو درخت کی ٹہنیوں پہ شہد کا چھتا، اصل شہد جو ہے مکھی جسے آپ کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا چھتا لگا ہوا تھا۔ وہ ایسا ایسا چڑھتے چڑھتے اس کے قریب چلا گیا، کہنے لگا بھی دیکھو اگر تو بچ گیا تو چلو اللہ نے میرے لیے شہد کا انتظام بھی کر دیا، اور اگر مر گیا تو چلو شہد کھا کے تو مروں۔ تو اس سے جناب وہ آہستہ آہستہ نکالنے لگ گیا اور کھانے لگ گیا۔ اسی کھانے میں بے وقوفی میں جناب جب بھول گیا کہ نیچے بھی کوئی بلا کھڑی ہے، اور نیچے جب گرا تو شیر بیٹھا تھا، آدھا شیر نے کھا لیا، باقی اژدہا کی نظر۔ انہوں نے فرمایا یہ دنیا جو ہے اسی طرح، یہ دنیا اسی طرح ہلاکت کی چیز ہے، آگے جہنم کا گڑھا ہے اور پیچھے موت کا ڈنڈا ہے، لیکن بندہ کھانے پینے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن انجام کیا ہوگا؟ جو انجام اسی کا ہوگا کہ ہر آدمی اس دوڑ میں ہے کہ پیسہ بنا لو اور کوٹھی بنا لو اور گاڑی خرید لو، مکان خرید لو اور الیکشن میں جیت جاؤ اور بڑا مقام حاصل کر لو، اور پتہ نہیں ہے کہ موت کا ڈنڈا میرے پیچھے آ رہا ہے اور آگے جہنم کا گڑھا بھی تیار ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ غافل ہو کر اس لذت دنیا میں پڑ جاتا ہے اور بربادی اور تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حاضر وصیت وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم۔ وهذه الآيات الثلاث من الأعراف والمؤمنون وهذه السجدة لا رابع لهن۔ یہ 3 آیتیں ہیں جن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہو، لڑائی ہو جائے، سے پالا پڑ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ پکڑ لو، کیونکہ شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، وہ لڑائی کے وقت زیادہ گمراہ کرتا ہے بندے کو، اور شیطان سے بچنے کے لیے کوئی حد نہیں جب تک کہ بندہ اللہ کی پناہ میں نہ آ جائے۔ اس لیے فوراً اگر شیطان وسیلہ ڈالے پڑا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کسی کو بار بار پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. گندے خیال آئے تو اسی کو پڑھیں اور گندے خیال آئے تو آخری سورت جو ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تو ان آیات کو پڑھے تاکہ شیطان کے حملے سے بچ جائے. اور یاد رکھیں شیطان ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اب آپ بڑے بہادر آدمی ہیں لیکن دشمن جو چھپ کے بیٹھا گیا ہے مارا ڈنڈا کھڑا تو بہادری آدمی کیا کرے؟ تو وہ بھی ایسا دشمن ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے. انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. حضور نے فرمایا وہ اور اس کی ذریت تمہیں دیکھ سکتی ہے لیکن تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اب شیطان سے بچنا ہے تو اس خدا کی پناہ پکڑو جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ سورۃ الاعراف میں، سورۃ المومنون میں، سورۃ حامیم سجدہ میں یہ 3 آیات ہوتے ہیں جن میں اللہ نے یہی حکم دیا ہے. چوتھی آیت میں فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الجنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكف وما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. اللہ پاک ہمیں حکم دیتے ہیں کہ جب انسانوں سے معاملہ کرو تو بھلائی کا معاملہ کرو، خیر کا معاملہ کرو، کیونکہ خیر کی چیز جو ہے وہ بندے کے دل میں اثر کرتی ہے، بندے کے دل میں بہت زیادہ انسان کا اثر ہوتا ہے. فلہذا قال بین الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. ثم يرشد تعالی الى الاستعاذة به من شیطان الجان. اور اس کے بعد اللہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اگر شیطان کا وسوسہ ہو تو میری پناہ مت. فإنه لا يكف عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية. کیونکہ شیطان تمہارا ایسا دشمن ہے، تم اس کے ساتھ جو نرمی کرو تو وہ تو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس کو جتنا نرمی کرو وہ تو اور تمہیں برباد کرے گا اور تمہیں ہلاک کرے گا. تو شیطان سے بچنے کے لیے بس پناہ پکڑو اللہ تبارک و تعالی. اس لیے فرماتی ہیں فإنه عدو مبین لك ولأبيك من قبلك. کیونکہ شیطان جو ہے وہ تیرا بھی دشمن ہے، تیرے باپ کا بھی دشمن، تیرے اولاد کا بھی دشمن ہے. قال ابن جرير في تفسيره قوله تبارك وتعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهل ويحملك على مجازى به فاستعذ بالله. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب غصے میں شیطان تمہیں ہمراہ کرے گا، اگر تم نے جاہل کا مقابلہ ہو گیا، اس نے کوئی ایسی الٹی سیدھی باتیں کی، تمہیں بھی تو جوش آئے گا. جب تمہیں جوش آئے گا تو شیطان اسی وقت گمراہ کر رہا ہے. تو اس وقت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ پکڑ لو. انہ سمیع علیم سمیع لجهل الجاهل عليك والاستعاذة به من نظره. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں. اللہ پاک سن رہے ہیں، جان رہے ہیں کہ اس جاہل نے کیا تم پر زیادتی کی ہے. اور جب آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے فلغیر ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء علیم بما يذهب عنك الشیطان وغیر ذلك من امور خلقه. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو تمہیں غصے کے وقت ہلاکت سے بچا سکتی ہے. تو اس کا حکم ہے کہ جب تم غصے میں آؤ، جوش میں آؤ اور تمہارے حالات بے قابو ہونے لگے تو سمجھ لو کہ شیطان مجھے گمراہ کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بلکہ ایک آیت میں یہ بھی حکم ہے کہ غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. ایک یہ بھی حکم ہے کہ پھر بھی غصہ نہیں ہوتا رہا تو وضو کر دو، پھر بھی غصہ نہیں ہوتا رہا تو نماز پڑھنی شروع کر دو تاکہ اللہ کے ذکر کی طرف پہنچ جاؤ.
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس ہلاکت سے بچا لے. وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم لما نزلت خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين قال يا رب كيف بالغضب. حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم نے جب یہ آیت مبارک سنی کہ اللہ حکم دیتی ہے کہ جاہل سے اعراض کرو، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا مولا آپ کا حکم تو سارا پر ہے، لیکن جب غصہ آ جائے تو آدمی تو پاگل ہو جاتا ہے، غصہ آ جائے تو پھر کیا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اما ينزغنك من الشیطان نزغ، اگر شیطان تمہیں گمراہ کر کے کھینچے اپنی طرف پھنستا ہے تو باللہ، اگر تمہیں غصہ آئے تو اس کا بھی علاج بتلا دیا کہ استعاذہ کرو، استجار کرو، اللہ کی پناہ پکڑو. جب اللہ کی پناہ پکڑو گے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. قلت وقد تقدم في اول الاستعاذة حديث الرجلين الذين صابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب احدهما حتى جعل انفه يتمزع غضبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال ما بي من جنون وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو بغيره. اب حدیث مبارک میں آیا ہے کہ دو آدمی سرکار دو آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں جھگڑ پڑے، دو آدمی لڑ پڑے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگ گئے. صحابی کہتے ہیں کہ ایک جی اتنا جوش میں تھا، معلوم ہوتا تھا کہ اس کا ناک جو ہے غصے میں پھٹ جائے گا. حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک کلمہ بتلایا ہے، اگر یہ بندہ وہ پڑھ لیتا تو یہ سارا غصہ چلا جائے گا. اور وہ کلمہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس بندے کو جا کے لوگوں نے کہا کہ بھی پڑھو، کہا کہ میں کو پاگل ہوں، وہ غصے میں نہیں تھا نا، وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا. کہا کہ بابی من جنون، میں کو دیوانہ ہوں میں پڑھوں. تو اس بہرحال علاج غصے کا کیا ہے کہ فوراً آدمی پناہ پکڑے، کیونکہ اس غصے کے وقت میں شیطان زیادہ حملہ کرے. اب دیکھو نا گھر میں لڑائی ہو گئی، بس اس نے اکسایا بتا طلاق دے بیٹھا، طلاق دے بیٹھا، گھر برباد ہو گیا. اچھا غصہ ہوا کہ 10 منٹ کے غصے میں پورا گھر برباد ہو گیا، بچے رول گئے، خود رول گیا، بیوی رول گئی، سارے خاندانوں میں دشمنیاں ہو گئی، بس اور شیطان تو خوش ہو گیا. اس لیے حکم ہے کہ اگر غصہ آئے، اگر کوئی جاہل جہالت کرے، اگر کوئی احمق بے وقوفی کے ساتھ غلط بات کہہ دے تو جوش میں آنے کے بجائے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نزغ کا معنی کیا ہے؟ اما ينزغنك من الشیطان نزغ. نزغ معنی فساد، جھگڑا. جھگڑے میں کیسے؟ یا تو غصہ دلا دیا، یہ بھی نزغ ہے. یعنی اصل میں ہوتا ہے کسی کو ابھارنا، غصے میں فسا ابھار دیا. قال اللہ تبارک و تعالی وقل عبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ينزغ بینہم. اللہ نے فرمایا اور اپنے بندوں کو اللہ نے حکم دیا، فرمایا میرے بندوں کو کہہ دو کہ جب بھی کوئی بات کریں تو اچھی بات کریں، اچھا جواب دیں، اچھا کلمہ استعمال کریں، کیوں شیطان جو ہے وہ ان کے درمیان میں فساد ڈالتا ہے. فَالْإِيَاذَ کا معنی الْإِلْتِجَاءُ وَالْإِسْتِنَادُ وَالْإِسْتِجَارَةُ مِنَ الشَّرِّ. ایاز کا معنی التجاء، کسی کا سہارا لینا، کسی کی پناہ پکڑنا. وَأَمَّا الْمَلَاذُ فَفِي طَلَبِ الْخَيْرِ، یہ ہے ایاز. ایک لفظ ہے ملاذ. ملاذ تو ہوتا ہے جب خیر مانگی جائے، ایاز ہوتا ہے جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے پناہ پکڑی جائے. کما قال اللہ سبحانہ وتعالی یا من اعوذ به فيما احمله ومن اعوذ به مما احاذره لا يجبر الناس عزما انت كافره ولا يهيزون عزما انت جابره. وہ کہتا ہے میرے پروردگار عالم یا من اعوذ به، میں جس سے خیر مانگتا ہوں، اس چیز میں جس میں میں امید کرتا ہوں. ومن اعوذ به، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اس ذات سے جب میں ڈرتا ہوں مما احاذره لا يجبر الناس عزما انت كافره. میرا اللہ جس کو تو توڑنا چاہے اس کو بندے نہیں جوڑ سکتے ہیں. ولا يهيلون عزما انت
جابرہ، اور جس ہڈی کو تو جوڑنا چاہے اس کو کوئی بندہ نہیں توڑ سکتا ہے، ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو توڑنے پہ آئے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اگر تو کوئی جوڑنے پہ آئے تو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اس لیے میرے محبوب محمد مصطفیٰ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، میرا اللہ کوئی روکنے والا نہیں تو دینا چاہیے، ولا معطی لما منعت، اور جس چیز کو تو روک دے کوئی دے نہیں سکتا، ولا راد لما قضیت، اور تیری تقدیر کا جو فیصلہ ہو جائے قضاء و قدر میں کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی کو اس کی محنت کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تو راضی نہ ہو نفع پہنچانے پہ۔ وقد قدمنا احادیث الاستعاذة بأفضل التفسیر بما اغنى عن قیادته هاهنا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استعاذہ کے مطابق جتنی پہلے افضل تفسیر میں ہم بیان کر چکے ہیں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عالم۔ کہتے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا ہے کہ کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیں کہ وہ ائمہ کرام کی شان میں گستاخیوں سے اور بے ادبی سے بچ جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھو آدمی پہلے ائمہ کی توہین کرتا ہے پھر صحابہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جہاں تک کتابیں لکھنے کا تعلق ہے، اگر آپ سے کوئی دشمن یہ کہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کون سی کتاب لکھی ہے تو پھر آپ کیا دکھائیں گے؟ تو چونکہ سیدنا ابو بکر نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو لہٰذا انکار کرتے ہیں۔ نہیں، آپ مجھے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا ہے اور وہی آپ نے امت کو دیا ہے، تو کتاب لکھنا نہ لکھنا تو کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے علماء گزرے جنہوں نے ایک رسالہ بھی نہیں لکھا، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جو اتنے بڑے عالم بھی تھے لیکن سینکڑوں کتابیں لکھ گئے۔ تو یاد رکھیں تعریف الگ چیز ہے، تدریس الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے، خطاب اور بعض الگ چیز ہے۔ بعض بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں تقریر نہیں کر سکتے، بعض بالکل ان پڑھ آدمی ہوتے ہیں ایسی تقریر کرتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء تک ہو جائیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے کتاب بھی لکھی، یہ بھی غلط بات ہے۔ مسند امام ابی حنیفہ موجود ہے، اور اسی طرح آپ کے تو شاگردوں نے بھی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جو آج تک امت کی رہنمائی کر رہی ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب نہ بھی لکھی ہو تو مثال میں کبھی نہیں آ جاتی۔ اگر ایک آدمی کی ڈپٹی ہے جتنے میں وہ اپنی جوان بیوی کو عمرے کے لیے کسی دوست کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ بھیج دے کہ بھائی عمرہ کر کے مکے سے آ جائیں، یہ بالکل حرام ہے۔ غیر محرم کے ساتھ اور پھر اللہ کے گھر میں بھیج رہے ہو، ایک گناہ کر رہے اور اتنی جرت کر رہے ہو کہ خدا کے گھر میں غیر محرم کے ساتھ بھیج رہے ہو۔ باقی کسی دوست پر کیا اعتبار ہے؟ آج کل تو انسان بھائی بہن بھی ہو تو اعتبار نہیں۔ ایسے واقعات دنیا میں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنی سگی ماں کے ساتھ منافق کیا۔ کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، ایک باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اس دور میں بھی تم اپنی عورتوں کو لوگوں کے حوالے کر کے بھیج دیتے ہو کہ عمرہ کر کے آ جاؤ، یہ بہت بڑی بے غیرتی ہے، اور ایسا کرنے والا شریعت اسلام میں دیوس ہے۔ دیوس مانا بے غیرت، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جنت میں بھی بے غیرت کو داخل نہیں کرتا۔ ایک
گوشت لیتے ہو 1 کلو، اس کے لیے تو جناب پلاسٹک میں اور تھیلے میں اور لفافے میں اور حفاظت میں، اور یہ 6 فٹ کی لاش جو ہے تو بیچ رہے ہو کسی کے ساتھ. یہ ظلم ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے. اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں تو اپنی دونوں بیویوں سے ایک وقت میں وہ ہم بستری یا جماع کر سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے کے سامنے نہیں. اس کو علیحدہ رکھے. اللہ نے طاقت دی ہے، ایک رات میں چاہے 2 دفعہ بیویوں کے پاس جائے. حضور پاک ایک رات میں 9 بیویوں کے پاس تشریف لے گئے. جب آپ حج کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ ہر بیوی کے پاس گئے، تاکہ انسان اور عورت ہے یا مرد ہے حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے دماغ سے غلط خیالات سب نکل گئے اور وہ اللہ کے دروازے میں پاک صاف ہو گیا. تو اگر کسی آدمی کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور یاد رکھو ہر بندے کو اللہ نے 4 بیویوں کی طاقت دی ہے، ورنہ 4 عورتوں کی خدا اجازت بھی نہ دیتا. یہ تم نے خود اپنی طاقتوں کو برباد کر دیا ہے، فلم دیکھ کر، لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کر کے، اغلام کر کے، ہاتھوں سے اپنی شہادتیں مٹا کر، اور 8 سال کے بچے گندی فلمیں دیکھ کر وہ 20 سال میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ختم. وہ ایک بیوی کبھی نہیں رہتے. ورنہ اللہ نے ہر بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ 4 بیویاں رکھ سکے، ورنہ تو 4 کا حکم ہی نہ دیتے، اجازت ہی نہ دیتے. اللہ تو عادل ہے، اللہ کے ہاں تو عدل ہے. لیکن تم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی طاقتوں کو بھی برباد کیا ہے. بہرحال جائز ہے لیکن آمنے سامنے نہیں. میری تنخواہ بہت کم ہے تو کیا میں سبیل لے سکتا ہوں؟ اگر کوئی خود دے، مانگا نہ کرو، سوال نہ کیا. اگر تمہیں کسی نے ویسے دے دیا ہے اور تم غریب ہو، ضرورت ہے، استعمال کرو، کوئی بات نہیں. رزق ہے، اللہ نے تمہیں بھیجا ہے. ہاتھ مت پھیلاؤ، قائد نہ بنو، فقیر نہ بنو. جہاں دیکھا کوئی تقسیم کر رہا ہے جا کے بڑے السلام علیکم. یہ بہت سارے دیکھیں گے آپ دبا میں ہیں کہ ساتھ السلام علیکم. اب تمہیں سلام یاد ہے تو آپ کرو، جاؤ. گری بات مانو کیا ہوتا ہے کہ کچھ دو. یہ مانگنا جو ہے قیامت والے دن ان کے چہرے پھٹے ہوئے ہوں گے. ویسے کوئی دے دے، غریب ہو لے لو، کوئی بات نہیں. پرفیوم لگانا جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ نہ لگائیں. نیون کے تیل کیوں پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. کون سے 15 شعبان کی رات اس پہلے بیان ہو چکا ہے. داڑھی جو ہے ہر آدمی کی کم از کم 1 مشت کے برابر، 1 مشت کے برابر، اسی پر اتفاق ہے ائمہ اربعہ کا، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. 1 مشت جو ہے وہ کم از کم رکھے. اگر کوئی میاں بیوی مچھردانی لگا کے دونوں کپڑے اتار کے اندر سو جائیں تو سو سکتے ہیں. آج بالکل کیوں نہیں سو سکتے؟ چھت پہ سو جائیں جا کر. وہ میاں بیوی ہیں، مچھردانی لگائیں نہ لگائیں، سو جائیں جو مرضی کریں. لیکن یہ شرافت اور آداب کے خلاف. سرکار دو عالم جیسی اللہ نے قوت کسی کو نہیں دی، اور حضور کی بیویوں جیسی عزت و شرافت و جلال کسی کو نہیں دیا. لیکن بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے میں محبوب بیوی ہوں حضور کی، لیکن حضور نے میرا بدن بھی نہیں دیکھا زندگی میں، اور میں نے بھی حضور کا بدن نہیں دیکھا. ادب یہ ہے. ویسے میاں بیوی ہو کپڑے لٹکا کے سو جاؤ یا خود اپنے آپ کو لٹکا کے سو جاؤ، تمہاری مرضی ہے. حمام کے اندر بھی سارے کپڑے اتار سکتے ہیں. ہاں جی بالکل اتار سکتے ہیں. رمضان میں جو عمرہ کریں گے حج فرض ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. دم جرمانے کا ہوتا ہے. قربانی جو ہے سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے، وہ ہے اضحیہ. اور ایک ہوتا ہے دم قران، جو حاجی قران کا حج کریں گے، یا دم شکر جو تمتع کریں گے.
والد اور والدہ دونوں کی صحت بہت کمزور ہے اور وہ دونوں ہیں بھی غریب، لیکن میں اگر ان کی طرف سے حج کروں، بالکل کرو، ضرور کرو، اللہ نے توفیق دی ہے۔ جو بچے اپنے والد والدہ کا حج کرتے ہیں اللہ 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں، لیکن والد کے لیے ایک حج، پھر والدہ کے لیے زندگی تو اگلا حج، ایک حج دونوں کے لیے نہیں کر سکتے۔ جو لوگ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہم مسافر والی نماز پڑھیں گے، بالکل، جو بھی ہو، عمرے والا ہو، حج والا ہو، یا ویسے بھی جب گھر سے نکلیں اور 48 میل کا سفر ہو تو بس آپ مسافر ہیں، آپ نے نماز قصر پڑھ لی۔ قصر کا کیا معنی؟ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھیں گے اور سنت اور نفل جو ہیں وہ معاف ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے وقت دیا ہے حرم میں بیٹھے ہو، نفلیں بھی پڑھو، سنتیں بھی پڑھو، تو منع نہیں ہے، اللہ اس کا اجر دیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی زیادتی یا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ شب برات کی رات بنی قلب کے وہ روایت ضعیف ہے۔ یہاں پر ہم نے بہت ساری عورتیں دیکھی ہیں، یا تو وہ رومال بچھاتی ہیں اور یا آگے کوئی اور ٹھیکری رکھ کے سجدہ کرتی ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کے حرم کی جگہ پاک نہیں ہوگی، یعنی ان کے نزدیک کعبے کی زمین پاک نہیں ہے، تو ان کا علاج کیا ہے؟ یا اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ایسے ماتھے میرے گھر میں سجدے نہ کریں، اپنے پتھر خود لے آئیں گھر سے۔ بہرحال یہ محرومی کی بات ہے، دعا کریں اللہ ہم کو ہدایت دے۔ اور بعض پتھروں پہ اللہ کا نام، حضور کا نام، حضرت علی کا نام لکھا دو تو پھر شرک ہے۔ اگر ہم مغرب کے بعد یا کسی وقت بھی قرآن شریف پڑھ کے دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ ہمارے جو لوگ فوت ہو گئے ان کو ثواب عطا فرما، تو بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں۔ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، ان کے لیے قربانی کریں، ان کے لیے مسجد بنائیں، مدرسے بنائیں، قرآن پڑھیں، بالکل ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم طائف جائیں اور واپس آئیں تو طائف بھی خاص ہے، واپسی پہ افضل یہی ہے، سب ائمہ کے نزدیک کے احرام باندھ کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈپٹی ہے، کاروبار ہے، آتا جاتا رہتا ہے، نہ باندھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر عمرہ کر کے میں واپس جاؤں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے زکوٰۃ کے پیسے سے تحفے خرید کر کے جاؤں، یعنی ان کو خوش بھی کر دو اور اللہ میاں کو بھی راضی کر دو۔ بھائی زکوٰۃ ہوتی ہے، زکوٰۃ کے لیے یہ تو نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں 1 عدد اومیگا اور رولیکس کی گھڑی خرید کر کے ہدیہ پیش کرو، یہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ اگر وہ غریب ہیں، مستحق ہیں، ہاں ان کے لیے کپڑے لے جاؤ، زکوٰۃ کے پیسے سے لے جاؤ، نیت کرو کہ زکوٰۃ ہے، کوئی بات نہیں، دے سکتے ہو۔ لیکن جو چیزیں غریبوں کے کام آئیں، یہ تو نہیں کہ ریڈیو خرید کے لے جاؤ جس زکوٰۃ میں ہدیہ لائے۔ زکوٰۃ پورے سال کے بعد دینی ہوتی ہے، جب تک سال نہ گزرے زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوتی، لیکن تم 2 سال کی پیشگی دینا چاہو تب بھی دے سکتے ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ میری ہر سال زکوٰۃ مثلاً 1000 ریال ہے، تم نے 2 سال کی پہلے دے دی، کوئی حرج نہیں۔ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو تو پھر زکوٰۃ دینی جائز ہی نہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ نے قرآن میں 8 قسمیں لکھی، ان کے علاوہ زکوٰۃ کسی اور کو دے ہی نہیں سکتے آپ۔ آدمی مکے آئے یا مدینہ منورہ آئے، بہرحال یاد رکھو ہر مسافر نماز قصر پڑھے گا۔ امام مقیم ہے پوری پڑھے گا، امام مسافر ہے یا خود مسافر ہے قصر پڑھے گا۔ یہ کوئی مسئلہ خاص نہیں کہ مکے مدینے آئے تو قصر نہ پڑھے، یا کسی اور ملک میں جائے تو قصر ہر حال میں ہے، اللہ کی رعایت ہے، فائدہ اٹھائیں۔
عنادت سے ہے نہ ہم کوئی برا نہیں ٹھیک ہے. میں نے عمرے کا احرام باندھا، میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی، میں ہر حمام میں جانے کے بعد دونوں چادریں اتار کے لٹکا دی تاکہ شاید میری چادریں خراب نہ ہو جائیں. تو جب میں فارغ ہو گیا پھر چادریں باندھ لی تو کوئی حرج نہیں، چادر اتارنے سے کیا ہو جاتا ہے. یا اگر ہم عمرہ کر رہے ہیں اور اوپر کی چادر گر جائے تو بس عمرہ گر گیا، وہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے اتار لے پھر باندھ لے، چادر خراب ہو جائے تو بدل ڈالے، ناپاک ہو جائے تو دھو ڈالے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ سمجھتے کہ بس احرام کھل گیا نا جی، بس سمجھو احرام عمرہ بھاگ گیا. نظر جو ہے وہ لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العین حق، کہ نظر لگنا جو ہے وہ پکی بات. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تشریف لا رہے تھے، ایک صحابی بیچارے نے غسل کے لیے کپڑے جو اتارے تو دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہنے لگا یار کتنا خوبصورت بدن ہے، وہ تو بیچارہ اسی وقت گر گیا. حضور پاک کو خبر دی گیا، انہوں نے پکڑو اس کو. کس نے کہا تھا؟ وہ جب آدمی آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے، اگر تمہاری نظر لگتی ہے تو تمہارے کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، کوئی اللہ کا نام لے لو، پھر نظر نہیں لگے گی. تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو برتن میں کھڑا کرو اور یہ غسل کرے. اس نے غسل کیا اور اس کے بعد فرمایا جس پہ نظر لگی ہے یہ پانی ہم کے اوپر ڈالو. صحابہ فرماتے ہیں وہ پانی ہم نے ڈالا تو فوراً کھڑا. اس لیے بہرحال نظر جو ہے وہ حق ہے اور نظر لگتی ہے. اور جس بندے کی نظر لگتی ہو نا اس کو چاہیے کہ جب کوئی اچھی چیز ہے کہ فوراً کہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا کبھی کبھی ماں باپ کی نظر بھی اپنی اولاد کو لگ جاتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو دیکھو یا کوئی چیز دیکھو تو کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ عربوں میں آپ نے دیکھا نا کسی کا بھی بچہ دیکھیں گے پہلا لفظ زبان پہ آئے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ ہمارے لوگ ہیں اللہ معاف کرے حسد بغض سے بھرے ہوئے، نہ بھی لگتی ہو نظر تو لگانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نماز عصر کے بعد مغرب تک نفل پڑھنے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے. باقی تمام ائمہ کے نزدیک منع ہے، صرف حرم میں کی جاتی ہے. اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کے 7 چکر کے بجائے غلطی سے زیادہ لگا لیا، اللہ معاف کرے، بہرحال 7 سے زیادہ نہ لگائے. طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں وہ ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نزدیک تو واجب ہے، یعنی ان کو تو قضا بھی کرنا پڑے گا اگر چھوڑ دے تو. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، نفل تو کسی کے بھی نزدیک نہیں، لیکن مشہور ہو گیا 2 رکعت نفل 2 رکعت نفل. نفل کہاں ہے؟ تو وہ چونکہ طواف نفلی ہوتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ 2 رکعت کی نفل. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ واجب ہیں 2 رکعت، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت سنت طواف. خطبہ جمعہ جو ہے اگر عربی زبان میں سنت یہی ہے کہ عربی زبان میں کیا جائے، یعنی پہلے تقریر کر لیں اپنی زبان میں، لیکن جب خطبہ ہو تو بس وہ عربی کے کلمات ہوں، قرآن پاک کی آیت 1-2 حدیث مبارک، اس سے خطبہ آتے ہیں. ہم ریاض سے آئے ہیں، لیکن چونکہ ہم ریاض میں مقیم ہیں لہذا عمرہ جو ہے ہم نے تنیم ہے. تم ریاض میں مقیم ہو تو تمہارے لیے تو اور زیادہ اچھی بات تھی کہ ریاض سے احرام باندھ گیا. تم نے تو سب سے بڑی غلطی، مسافر تو غلطی کرتا ہے کہ جانتا نہیں مسئلہ. تمہیں احرام باندھنا چاہیے تھا طائف کے بھی کام سے، تم وہ تجاوز کر گئے ہو اور تنعیم سے باندھا ہے. ایک بکری دم ادا کرے مکہ مکرمہ میں. اگر میرے والدین زندہ ہیں ان کے لیے میں عمرہ کر کے ثواب بالکل جائز ہے. عورت کے لیے عمرے میں چہرے سے کپڑا نہ ہو، لیکن آج کل کیونکہ ہر وقت آدمی آگے ہوتے ہیں لہذا وہ اپنا چادر اس طرح ڈال لے کہ منہ کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی رہے.
عورت ایام حیض سے فارغ ہونے کے بعد عمرہ کرنا چاہے مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ لے. میں نے پہلے بہت ساری نمازیں چھوڑی ہیں، اب سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے آگے توبہ کرو. سب سے بڑا علاج توبہ ہے، اور توبہ سے اللہ کے تمام حقوق اللہ جو ہے سچی توبہ سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن کہ ائمہ فرماتے ہیں کہ جب تم زندہ موجود ہو اور تمہیں پتا ہے کہ میں نے اتنی نمازیں چھوڑی ہیں تو اب نفل کے بجائے وہ قضا نمازیں پڑھا کرو تاکہ وہ بھی ادا ہو جائے. ہم عام لوگ جو ہیں تفسیر پڑھے ہوئے زیادہ نہیں ہیں، اردو کی تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، تو تفہیم القرآن جو ہے میں نے پوری طرح تو اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن بعض مقامات دیکھے ہیں جس میں بہت بڑی بڑی غلطیاں فرمائی ہیں، اللہ ان کو معاف فرمائے. بہرحال بہتر یہ ہے کہ اس کے بجائے آپ معارف القرآن جو ہے وہ پڑھا کریں. وہ ایک سپہ عالم کی لکھی ہوئی ہے اور اس میں الحمدللہ کوئی ایسی غلطی بھی نہیں ہے. بار صورت باقی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اللہ معاف کر دیں. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بڑی اہم ہوئی ہیں. جو خطبہ سب کچھ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن سنت کے لیے مجھے نہیں پتہ لکھا گیا ہے، تم نے پڑھا ہی نہیں جاتا. رزق میں برکت نہیں ہوتی تو میں کیا وظیفہ پڑھوں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کثرت سے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو ہے نہیں ہے. اللہ کا خود فیصلہ ہے قرآن میں کہ جو استغفار کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان کا رزق جو ہے میں بڑھا دیتا ہوں. نہیں دے سکتے غلط بات ہے. بھائی کو زکات دے سکتے ہیں، بہن کو زکات دے سکتے ہیں، بھائی کی اولاد کو دے سکتے ہیں، بہن کی اولاد کو دے سکتے ہیں. زکات صرف باپ کو، دادا کو، دادے کے دادا کو، ماں کو، ماں کی ماں کو، بیٹی کو، بیٹی کی بیٹی کو نہیں دے سکتے. باقی سب رشتے داروں کو دے سکتے.